ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے ولم یلبسوا نہ ملایا ایمانہم اپنا ایمان بظلم ظلم سے اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے الامن امن دل جمعی وہم اور وہی محتدون ہدایت یافتہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم محتدون جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان، انہی کے واسطے ہے دل جمعی اور وہی ہیں سیدھے راہ پر۔ خلاصہ تفسیر: جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے اس ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے قیامت میں امن ہے، اور وہی دنیا میں راہ راست پر چل رہے ہیں، اور وہ صرف موحدین ہیں بخلاف مشرکین کے کہ گو بالمعنی خدا پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ خدا کے قائل ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں جس سے ایمان شرعی منفی ہو جاتا ہے۔ جب موحدین قابل امن ہیں سو اس صورت میں خود تم ڈرو نہ کہ مجھ کو ڈراتے رہو، حالانکہ نہ تمہارے الہ ڈرنے کے قابل نہ میں نے کوئی کام ڈر کا کیا اور نہ دنیا کا خوف قابل اعتبار، اور تمہاری حالت تینوں اعتبار سے محل خوف ہے۔ اور یہ حجت جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر قائم کی تھی ہماری دی ہوئی حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ جب ہماری دی ہوئی تھی تو یقیناً اعلیٰ درجے کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے۔ ہم تو جس کو چاہتے ہیں علمی و عملی مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، چنانچہ سب انبیاء کو یہ رفعت درجات عطا فرمائی۔ بے شک آپ کا رب بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے کہ ہر ایک کا حال اور استعداد جانتا ہے، اور ہر ایک کے مناسب اس کو کمال عطا فرماتا ہے۔ اور ہم نے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو کمال ذاتی علم و عمل دیا، اسی طرح کمال اضافی بھی دیا کہ ان کے اصول اور فروع سے بہتوں کو کمال دیا۔ چنانچہ ہم نے ان کو ایک بیٹا اسحاق دیا اور ایک پوتا یعقوب دیا، اور اس سے دوسری اولاد کی نفی نہیں ہوتی، اور دونوں صاحبوں میں سے ہر ایک کو طریق حق کی ہم نے ہدایت کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو، جن کا ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں ہونا مشہور ہے اور اصل کی فضیلت فرع میں بھی مؤثر ہوتی ہے، طریق حق کی ہدایت کی۔ اور ان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد لغوی یا عرفی یا شرعی میں سے اخیر تک جتنے مذکور ہیں سب کو طریق حق کی ہدایت کی، یعنی داؤد علیہ السلام کو اور ان کے صاحبزادہ سلیمان علیہ السلام کو، اور ایوب علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام کو طریق حق کی ہدایت کی۔ اور جب یہ ہدایت پر چلے تو ہم نے ان کو جزائے خیر بھی دی، مثل ثواب و زیادہ قرب کے، اور جس طرح نیک کاموں پر ان کو جزا دی، اسی طرح ہماری عادت ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو مناسب جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز ہم نے طریق حق کی ہدایت کی زکریا علیہ السلام کو اور ان کے صاحبزادہ یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الیاس علیہ السلام کو، اور یہ سب حضرات پورے شائستہ لوگوں میں تھے۔ اور نیز ہم نے طریق حق کی ہدایت کی اسماعیل علیہ السلام کو، اور یسع علیہ السلام کو، اور یونس علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کو، اور ان میں سے ہر ایک کو ان زمانوں کے تمام جہان والوں پر نبوت سے ہم نے فضیلت دی۔ اور نیز ان حضرات مذکورین کے کچھ باپ داداؤں کو، اور کچھ اولاد کو، اور کچھ بھائیوں کو طریق حق کی ہم نے ہدایت کی۔ اور ہم نے ان سب کو راہ راست یعنی دین حق کی ہدایت کی، اور وہ دین جس کی ان سب کو ہدایت ہوئی تھی اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہوتی ہے وہ یہی دین ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت یعنی منزل پر پہنچانے کی صورت میں کرتا ہے، چنانچہ اب جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اسی کی ہدایت
اس معنی سے ہوئی کہ ان کو صحیح راستہ دکھا دیا۔ پھر منزل پر پہنچانا نہ پہنچانا ان کا کام ہے، مگر ان میں سے بعض نے اس کو چھوڑ کر شرک اختیار کیا، اور شرک اس قدر ناپسند چیز ہے کہ غیر انبیاء تو کس شمار میں ہیں، اگر فرضاً یہ حضرات انبیاء مذکورین بھی نعوذ باللہ شرک کرتے تو جو کچھ یہ نیک اعمال کیا کرتے تھے ان میں سب اکارت ہو جاتے۔ آگے مسئلہ نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جتنے مذکور ہوئے ایسے تھے کہ ہم نے ان کے مجموعے کو کتاب آسمانی اور حکمت کے علوم اور نبوت عطا کی تھی، تو نبوت امر عجیب نہیں جو یہ کافر لوگ آپ کے منکر ہو رہے ہیں، کیونکہ نظائر موجود ہیں۔ سو اگر نظیر موجود ہونے پر بھی یہ لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں تو آپ غم نہ کیجیے، کیونکہ ہم نے اس کے ماننے کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیے ہیں، یعنی مہاجرین و انصار جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ سے پہلے آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اپنے باپ آزر اور پوری قوم نمرود کے ساتھ مذکور تھا، جس میں ان کی بت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف یقینی شہادتیں پیش کرنے کے بعد آیات مذکورہ میں اپنی قوم کو خطاب فرمایا کہ تم مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے ہو کہ میں ان کا انکار کروں گا تو یہ مجھے برباد کر دیں گے، حالانکہ نہ بتوں میں اس کی قدرت ہے اور نہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے جس کے نتیجے میں مجھے کوئی مصیبت پہنچے، بلکہ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم نے جرم بھی ایسا سخت کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق بلکہ مخلوق کی مصنوعات کو خدا کا شریک اور برابر کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ کا علیم و خبیر اور قادر مطلق ہونا بھی کسی عقل والے سے مخفی نہیں۔ تو اب تم خود سوچ کر بتلاؤ کہ امن اور اطمینان کا مستحق کون ہے، اور ڈرنا کسی کو چاہیے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ عذاب سے مامون و مطمئن صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سہم گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم اپنی جان پر بذریعہ گناہ کے نہیں کیا؟ اور اس آیت میں عذاب سے مامون ہونے کی یہ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا ہو، تو پھر ہماری نجات کی کیا سبیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے۔ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے مراد آیت کی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ عذاب سے مامون اور ہدایت یافتہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، دریاؤں کو پوجنے والی مخلوق اپنی بے وقوفی سے ان چیزوں کو با اختیار سمجھتی ہے اور ان کی عبادت چھوڑنے سے اس لیے ڈرتی ہے کہیں یہ چیزیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے گر کی بات ان کو بتلائی کہ خدائے قدوس جو ہم تمہارے اور ہر کام سے باخبر بھی ہے اور تمہارے ہر بھلے برے پر پوری طرح قادر بھی ہے، اس سے تو تم ڈرتے نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی مصیبت آ جائے، اور جن چیزوں میں نہ علم ہے نہ قدرت، اس سے ایسے ڈرتے ہو، یہ سوائے بے عقلی کے اور کیا ہے؟ ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور جس کا اس پر ایمان ہو وہ کسی خطرے میں نہیں۔ اس آیت میں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فرمایا ہے، اس میں ظلم سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے موافق شرک مراد ہے، عام گناہ مراد نہیں، لیکن لفظ بِظُلْمٍ کو نکرہ لا کر عربی زبان کے قواعد کے مطابق عام کر دیا، جو ہر قسم کے شرک کو شامل ہے، اور لفظ لم یلبسو لبسہ سے بنا ہے، جس کے ایک معنی ہیں اوڑھنا یا خلط ملط کر دینا، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان میں کسی قسم کا شرک ملا دے، یعنی خدا تعالیٰ کو تمام صفات کمال کے ساتھ ماننے کے باوجود غیر اللہ کو بھی ان میں سے بعض صفات کا حامل سمجھے، وہ اس امن و ایمان سے خارج ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک صرف یہی نہیں کہ کھلے طور پر مشرک و بت پرست ہو جائے، بلکہ وہ آدمی بھی مشرک ہے جو اگرچہ کسی بت کی پوجا پاٹ نہیں کرتا اور اگر کلمہ اسلام پڑھتا ہے، مگر کسی فرشتے یا رسول یا کسی ولی اللہ کو اللہ کی بعض صفات خاصہ کا شریک ٹھہرائے۔ اس میں ان عوام کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اولیاء اللہ اور ان کے مزار کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور عملاً ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا خدائی کے اختیارات ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ منہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔